حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر جیسے معزز لوگ حضرت علی کا رشتہ لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ کیا تم راضی ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے اتنا عجیب سا جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کسی نے خبر دی آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی۔ مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی بات تو پریشان ہوئی، فطری بات ہے، عورت پریشان ہوتی ہے۔ اور پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، 12-13 سال کا اذیت کا دور، وہ جو اوجڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ہٹائی تھی تو خیال ہوا کہ میرا گزارا نہیں ہوگا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ، پچھلی باتیں یاد آئیں گی خواہ آپس میں، تو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا امزاد ابو جہل کی بیٹی آئی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کوئی بیٹیوں کا خیال بھی کیا کرتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر فرمایا کہ نہیں بھائی، نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگر وہ میرے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو شاید اپنے سینوں پر چھریاں مار لیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبصورتی اتر کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آ گئی تھی، اس لیے جو بھی حضرت فاطمہ کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاکیزہ اخلاق اور ان کی خوبصورتی کے چرچے ہر زبان پر رہتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے 5 سال بعد ہوئی۔ اس وقت مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات پریشان کرتے تھے اور آپ کے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ ڈال دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تو وہ ظالم سر پر مٹی پھینک دیتے اور کبھی آپ کو پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی تھی اور اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے والی ان سبھی مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 5 سال ہی تھی کہ ایک دن اچانک ان کی امی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس بیچاری معصوم سی بچی پر امی کی وفات کا غم ایسا طاری ہوا کہ اکثر آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیاں اور زیادہ بڑھ گئیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے کچھ ہی دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے ہمدرد چچا ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی تھی، اور اب آپ کی پاکیزہ بیوی کے جنہوں نے ہر مصیبت میں آپ کا ساتھ دیا تھا وہ بھی آپ کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ گئیں، کیونکہ ایک طرف 4 لڑکیاں تھیں کہ جن کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا تھا، تو دوسری طرف نبوت کی وہ عظیم ذمہ داری تھی کہ جسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور آپ کی زندگی کا مقصد ہی اس ذمہ داری کو پورا کرنا تھا اور ساری دنیا کو بتانا تھا کہ صرف ایک اللہ ہی ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، باقی سارے معبود جھوٹے ہیں۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 پاکیزہ بیٹیاں عطا فرمائی تھی جو کہ ہر مصیبت و غم میں بہت صبر کرنے والی اور اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی تھی، لیکن والد کی مصیبتیں دیکھ کر بیٹیوں کے دل میں بھی اکثر ایک خیال آتا رہتا کہ اے کاش ہمارا کوئی بڑا بھائی ہوتا کہ جو مصیبت پڑنے پر ہمارے والد کی مدد کرتا، ان کا ساتھ دیتا۔ ہم تو لڑکیاں ہیں، ہم مکہ کے ظالم کافروں سے اپنے والد کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہم تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والد کو مار کھاتا دیکھتے ہیں لیکن ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے والی وہ سبھی مصیبتیں دیکھتی کہ صبح اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل جاتے اور سارا دن تپتی دھوپ میں مکہ کے لوگوں کو سمجھاتے کہ اے لوگوں تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، لیکن وہ کافر لوگ کبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگتے اور کبھی آپ پر مٹی پھینکنے لگتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد پر پڑنے والی ان سبھی مصیبتوں کو دیکھتی اور دل ہی دل خاموشی کے آنسو روتے ہوئے سوچتی کہ اے کاش میرے کوئی سگے چچا ہوتے کہ جو میرے والد کی مدد کرتے، اے کاش میرا اپنا کوئی بڑا بھائی ہوتا جو مصیبت پڑنے پر میرے والد کا سہارا بنتا۔ ایک دن کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اسی وقت پاس بیٹھے کچھ کافروں نے اونٹ کی گندی اوجڑیاں اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دی۔ وہ اوجڑیاں اتنا زیادہ بھاری تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے نہ اٹھا سکے اور بہت دیر تک اسی حالت میں رہے۔ وہ مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت دیکھ کر ٹھاٹھے مار مار ہنس رہے تھے کہ اسی وقت کسی نے جا کر حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے بچی جاؤ دیکھو کعبہ کے پاس تمہارے ابو کو مکہ کے لوگ کیسے پریشان کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیچاری ابھی صرف 5 سال کی ہی تھی، امی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ اس چھوٹی سی عمر میں والد پر بھی ایسی ایسی مصیبتیں دیکھنے کو مل رہی تھی۔ تو حضرت فاطمہ نے جیسے ہی سنا کہ میرے والد کو مکہ کے کافر پریشان کر رہے ہیں تو دوڑتے ہوئے کعبہ کے پاس پہنچی، تو وہاں کا منظر دیکھ کر حضرت فاطمہ کا بھی دل کانپ کر رہ گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں کہ میرے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور کافروں نے ان کے اوپر اونٹ کی بھاری بھرکم اوجڑی ڈال دی ہیں، جن کی وجہ سے میرے 50 سال کے بوڑھے والد سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں اور سامنے کھڑے کافر لوگ ٹھاٹھے مار مار کے ہنس رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو دوڑتی ہوئی اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور اپنے معصوم ہاتھوں سے اس 5 سال کی بچی نے بہت محنت کے بعد ان اوجڑیوں کو ہٹایا اور کافر لوگوں کو روتے ہوئے برا بھلا کہنے لگی کہ اے مکہ والو تم میرے ابو کو اتنا زیادہ کیوں پریشان کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سجدے سے سر اٹھایا اور بیٹی فاطمہ کو روتا ہوا دیکھا
खातून जालिम काफिरों से कहने लगे कि ऐ मक्का वालों, मैं तुम्हें ज़िबह करने के लिए भेजा गया हूँ, देखना एक दिन आएगा कि मैं तुम्हें अपने हाथों से ज़िबह करूंगा। ये सुनकर सभी काफिर कांप कर रह गए। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो आगे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब दे पाता, क्योंकि सबको पता था कि मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी बेटियों में सबसे ज्यादा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो सबसे छोटी थी और अल्लाह ने उन्हें बहुत ज्यादा खूबियों से भी नवाजा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ऐ लोगों, मेरी बच्ची फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जो इसे खुश करेगा उसने मुझे खुश किया और जो इसे नाराज करेगा उसने मुझे नाराज कर दिया है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी हज़रत खदीजा की वफात के बाद एक बहुत बड़ा मसला ये खड़ा हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन छोटी छोटी बच्चियों की तरबियत कौन करेगा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के काम की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लड़कियों को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहल्ले ही की एक नेक खातून हज़रत फातिमा बिनते असद को ये जिम्मेदारी दी कि वो मेरी छोटी बच्ची फातिमा को अपनी निगरानी में रखे और इसको अदब व तहजीब सिखाए। लेकिन एक रिवायत के मुताबिक हज़रत फातिमा बिनते असद फरमाती हैं कि जब मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा को अदब सिखाना चाहा तो मैं बहुत हैरान रह गई, क्योंकि हज़रत फातिमा तो पहले ही बहुत ज्यादा बाअदब लड़की थी। वो हर काम बहुत सलीके से अंजाम देती। जब काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके घर वालों को हद से ज्यादा परेशान किया, तो आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। लेकिन हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां हज़रत फातिमा और हज़रत ज़ैनब मक्का ही में थी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच की दो बेटियों में से एक की तो वफात हो चुकी थी और दूसरी बेटी की शादी आपने हज़रत उस्मान से कर दी थी, और हज़रत उस्मान पहले ही अपनी बीवी के साथ हबशा की तरफ हिजरत करके जा चुके थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब के शौहर अबुल आस अभी इस्लाम तो नहीं लाए थे, लेकिन वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब से बेहद मोहब्बत करते थे। मक्का के काफिरों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह अबुल आस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब को तलाक दे दे, लेकिन हज़रत अबुल आस ने साफ इनकार करते हुए कहा कि अगर मुझे सारी दुनिया की भी दौलत नसीब हो जाए तो मैं अपनी ज़ैनब को तब भी तलाक नहीं दूंगा। अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में मदीना हिजरत फरमाई तो आपकी प्यारी बेटी फातिमा इन नेक खातून की निगरानी में थी, कि जिनका नाम भी फातिमा बिनते असद था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो बेटियों को मक्का में तो छोड़ दिया था, लेकिन उनकी याद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त सताती रहती। इसलिए मदीना पहुंचते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को एक ऊंट देकर मक्का की तरफ रवाना किया और कहा कि जाओ और मेरी बच्ची फातिमा को मेरे पास ले आओ। मदीना हिजरत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि आपकी बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब भी किसी तरह आपके पास मदीना आ जाए, लेकिन उनके शौहर अबुल आस इसकी इजाजत न देते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब हज़रत अबुल आस को कुछ सहाबा इकराम ने एक सफर के दौरान गिरफ्तार कर लिया और उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर पेश किया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कोई बात न की। काफी दिन गुजरने के बाद जब हज़रत अबुल आस को आजाद न किया गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब ने अपने शौहर को छुड़ाने के लिए वो अपना कीमती हार अपने वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, जो कि उनकी अम्मी हज़रत खदीजा ने उन्हें शादी के वक्त यादगार के तौर पर दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपनी बड़ी बेटी का वो हार देखा जो कि हज़रत खदीजा ने शादी के वक्त उन्हें दिया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेख्तियार रोने लगे और बहुत देर तक अपनी बेटी ज़ैनब को याद करते रहे। और फिर उनके शौहर अबुल आस से कहा कि जाओ और ये हार भी अपने साथ लेकर जाओ, और मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूँ कि तुम मक्का पहुंचते ही मेरी बेटी ज़ैनब को मेरे पास मदीना भेज देना। तो अबुल आस ने वादा किया कि मैं हर हाल में ज़ैनब को आपके पास मदीना भेज दूंगा। लेकिन किस्मत का फैसला कि जिस वक्त हज़रत ज़ैनब मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुई तो कुछ काफिरों ने पीछा करके आपको रास्ते में बहुत मारा, यहाँ तक कि उन काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब को ऊंट से नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से हज़रत ज़ैनब का 6 माह का हमल जाया हो गया। और हज़रत ज़ैनब को भी जिस्म में इतनी ज्यादा चोटें लगी कि हाफिज इब्न कसीर ने लिखा है कि उन्हीं अंदरूनी चोटों की वजह से आखिर कुछ दिनों बाद हज़रत ज़ैनब की भी शहादत हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त अपनी बड़ी बेटी ज़ैनब का जनाजा कब्र में उतारा तो रोते रोते आपकी दाढ़ी तर हो गई और बेख्तियार कहने लगे कि मेरी ज़ैनब, मेरी प्यारी बच्ची ज़ैनब, इसे मेरी खातिर बहुत तकलीफें दी गई। हिजरत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा को भी मदीना बुला लिया। अब तक हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जवानी की उम्र को पहुंच चुकी थी और उनके लिए शादी के रिश्ते भी आने लगे थे, क्योंकि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह ने हद दर्जे खूबसूरती के साथ साथ अच्छे अखलाक से भी नवाजा था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाते थे। इसी मोहब्बत को देखते हुए बड़े बड़े सहाबा इकराम भी यही चाहते हैं कि फातिमा की शादी इनसे हो जाए। यहाँ तक कि एक रोज हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं फातिमा से निकाह करना चाहता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सिलसिले में मैं अल्लाह की वही का इंतजार कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद हज़रत उमर ने भी हज़रत फातिमा से निकाह की ख्वाहिश जाहिर की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी मना फरमा दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचपन ही से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पले बड़े थे और बाद में भी वो आम तौर से घर में आया जाया करते थे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत फातिमा की पाकीज़ा आदतों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उनकी भी बहुत बड़ी तमन्ना थी कि किसी तरह हज़रत फातिमा की शादी उनसे हो जाए। लेकिन वो खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। आखिर एक दिन उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जाकर कहा कि मैं फातिमा से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरी तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रिश्ता लेकर जाएं। हज़रत अली के कहने पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास हज़रत फातिमा का रिश्ता लेकर पहुंचे
آپ کے ساتھ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے چچا کے لڑکے علی آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو منظور ہے؟ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نکاح کے پیغام سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کچھ اشارے مل گئے تھے کہ فاطمہ کی شادی علی سے کرا دو۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر جیسے لوگ رشتہ لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے ابوبکر، میں اس بارے میں اپنی بیٹی فاطمہ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، اس لیے آپ لوگ تھوڑی دیر انتظار کریں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ اے میری بچی، باہر ابوبکر اور عمر علی کے ساتھ تمہارے رشتے کا پیغام لے کر آئے ہیں، کیا تم راضی ہو؟ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا تھا اور اسلام کی خاطر انہوں نے ایسی قربانیاں دی کہ جنہیں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس بات کا اعتراف سبھی صحابہ کرام کرتے تھے اور حضرت فاطمہ بھی اس چیز سے اچھی طرح واقف تھی اور وہ حضرت علی کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی۔ لیکن جب ان کے ساتھ شادی کی بات آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے میری بچی فاطمہ کہ تم علی کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، یہ رشتہ لے کر جو حضرات میرے پاس آئے ہیں ان کا میری زندگی پر ایک بہت بڑا احسان ہے، میں انہیں منع نہیں کر سکتا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ پھر میں راضی ہوں۔ بیٹی کا ایسا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی باہر آئے اور حضرت ابوبکر اور عمر کو خوشخبری سنائی کہ فاطمہ نے ہاں کر دی ہے۔ تو یہ دونوں حضرات جلدی سے باہر نکلے اور جا کر حضرت علی سے کہا کہ تمہارے رشتے کے لیے ہاں ہو گئی ہے، اس لیے اب تم جلدی سے کچھ پیسوں کا انتظام کرو۔ لیکن حضرت علی کے پاس تو پیسے وغیرہ تھے نہیں، تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس تو کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی چیز رکھی ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ ہاں، میرے پاس جنگ میں لڑنے کے لیے ایک زرہ رکھی ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ اور اسے لے آؤ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے وہ زرہ لے کر آئے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر حضرت عثمان کے گھر پہنچے اور کہنے لگے کہ اے عثمان، علی و فاطمہ کا نکاح ہونا ہے اور علی کے پاس پیسوں کی کمی ہے، اس لیے تم یہ زرہ رکھ لو اور اس کے بدلے علی کو کچھ پیسے دے دو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ علی و فاطمہ کی شادی ہونے والی ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت علی کو 500 درہم پکڑاتے ہوئے کہا کہ اے علی، یہ زرہ بھی تم اپنے پاس رکھو اور میری طرف سے یہ 500 درہم ہدیے کے طور پر قبول کرو اور جاؤ اور اپنی شادی کا انتظام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیسے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی پیسوں سے حضرت فاطمہ کے لیے جہیز کا کچھ سامان منگوایا کہ جس میں ایک تانبے کا لوٹا تھا اور مٹی کے کچھ برتن، بچھونا، ایک بستر تھا اور کھجور کے 2 تکیے تھے، اور پھر حضرت فاطمہ علی کا نکاح کر دیا گیا۔ آگے چل کر ان دونوں حضرات سے جو اولادیں پیدا ہوئی انہیں آج ہم نوجوانان جنت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس پورے اہل بیت گھرانے کی فضیلتوں میں ہزاروں حدیثیں مروی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بچی کو رلایا اس نے مجھے رلایا اور جس نے میری بچی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اللہ نے اسے جہنم سے بچا لیا ہے، اور جو بھی میری بچی فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ اسے بھی جہنم سے بچا لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے علی، تو میرا بھائی ہے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے کچھ سالوں بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے بھی نکاح کر لیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی تو حضرت علی کو سختی سے منع فرمایا کہ میں کسی حال میں بھی علی کو اجازت نہیں دیتا کہ میری بیٹی فاطمہ کی موجودگی میں وہ کسی اور لڑکی سے شادی کریں، کیونکہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے اسے خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا۔ اسی لیے حضرت علی نے ساری زندگی حضرت فاطمہ کی موجودگی میں کسی اور لڑکی سے شادی نہ کی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرض وصال میں مبتلا ہوئی تو میں ان کی تیمارداری کیا کرتی تھی۔ بیماری کے اس پورے عرصے کے دوران جہاں تک میں نے دیکھا ایک صبح ان کی حالت قدرے بہتر تھی۔ حضرت علی کسی سے ملنے باہر گئے تھے، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اماں میرے غسل کے لیے پانی لائیں۔ میں پانی لائی، آپ نے جہاں تک میں نے دیکھا بہترین غسل کیا، پھر بولی اماں جی مجھے نیا لباس دیں۔ میں نے ایسا ہی کیا، آپ قبلہ رخ ہو کر لیٹ گئی، ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے کر لیا اور پھر فرمایا اماں جی اب میری وفات ہو جائے گی، میں پاک ہو چکی ہوں، لہٰذا مجھے کوئی نہ کھولے۔ بس اسی جگہ آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں ان پاکیزہ ہستیوں کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔